ناظرین، زندگی میں ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر کام ایک طریقہ کار کے مطابق چلتا ہے۔ بیج کو درخت بننے میں اور اینٹوں کو مکان بننے میں کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہی ہے۔ اگر آپ کا لباس کانٹے دار جھاڑی میں پھنس جائے اور آپ اسے جلد بازی میں کھینچیں تو آپ کے ہاتھ میں کپڑے کے ٹکڑے ہی آئیں گے، لباس نہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے ہاتھ میں دنیا کی مہنگی ترین کافی کا کپ ہو اور آپ اسے جلد بازی میں پئیں تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا، بلکہ آپ کی الٹا زبان جل جائے گی۔ تو یوں جلد بازی کے بڑے نقصانات ہیں۔ آپ خود ہی دیکھ لیجئے افواہیں کیسے پھیلتی ہیں۔ جلد بازی کی وجہ سے ہمارے کام کیوں خراب ہوتے ہیں؟ جلد بازی کی وجہ سے ہم کسی کے بارے میں بدگمان کیسے ہو جاتے ہیں؟ جلد بازی کی وجہ سے۔ اور بعض اوقات ہم امتحانات میں جو غلط جوابات لکھ دیتے ہیں، کس وجہ سے؟ جلد بازی کی وجہ سے۔ اور جلد بازی سے ہمارا صرف دنیاوی نقصان ہی نہیں ہوتا بلکہ آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ ہم جو بعض اوقات جلد بازی میں نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ ہماری عبادت ضائع ہونے کا خدشہ ہے اور ہمارا ثواب کم ہونے کا خدشہ ہے۔ اور کئی بار ہم جلد بازی کی وجہ سے بنیادی اخلاقیات کا بھی لحاظ نہیں رکھ پاتے، دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بولنا شروع کر دیتے ہیں اور سامنے والے کی نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جلد بازی کی وجہ سے ہماری ذہنی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک جلد باز انسان ہمیشہ یہ چاہے گا کہ اسے نتائج جلد حاصل ہو، وہ چاہے گا اسے اس کے کام کے نتائج جلد ملیں، اور جب وہ جلد نہیں ملیں گے تو وہ مایوس ہوگا، جس سے اس کی ذہنی صحت پر فرق پڑے گا۔ اسی طرح جلد بازی ہمیں روحانی طور پہ بھی کمزور کرتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم دعائیں مانگتے ہیں اور دعا جلد نہ قبول ہونے کے سبب ہم معاذ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، جلد بازی کے بڑے نقصانات ہیں۔ اگر ہم جلد بازی کو خود سے ختم کر دیں تو ہم اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں تھوڑا صبر اور تھوڑا اطمینان لے آئیں تو ہم اپنی خوشیوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جلد بازی سے بچیں، اور جلد بازی سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے ایکشنز، یعنی ہم کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر معاملے میں پلاننگ اور مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، خالق کائنات ہے، وہ قرآن پاک میں اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اگر وہ چاہتا تو لمحے بھر سے بھی کم میں اس پوری کائنات کی تخلیق فرما دیتا، لیکن اس نے ہمیں یہ تعلیم دی، اپنے بندوں کو یہ سکھایا اور سمجھایا کہ ہر کام کے لیے تدبیر ضروری ہے۔ لیکن ہاں، یہ بات یاد رکھیں کہ اچھائی کے کام میں، بھلائی کے کام میں، نیکی کے کام میں ہمیں جلد بازی کرنی چاہیے۔ اگر کسی ہمارے بھائی کو مدد کی ضرورت ہو تو ہمیں جلد اس کا ساتھ دینا چاہیے، ورنہ اسے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نیک بندوں کی ایک خوبی یہی بیان فرمائی ہے کہ اولئک یسارعون فی الخیرات، کہ وہ نیکی کے کام میں جلدی کرتے ہیں۔